کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے جذبات ہم پر قابو پاتے ہیں یا ہم ان پر؟ کیا ہم جذبات کے ہاتھوں بے بس ہیں یا ہمارے پاس رد عمل کی بجائے انتخاب کرنے کی طاقت موجود ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس عقل ہے، شعور ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں باقی تمام مخلوقات سے الگ کرتی ہے۔ لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ہم واقعی اپنے فیصلوں میں پوری طرح آزاد ہیں؟ کیا ہماری عقل ہمیشہ ہمارے کنٹرول میں رہتی ہے؟ کیونکہ سچ پوچھیں تو ہم سب نے یہ کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہے کہ جب جذبات حاوی ہوتے ہیں نا تو عقل جیسے کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، منطق اور دلیل بعد میں یاد آتی ہے، پہلا تو بس ایک فوری رد عمل ہوتا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ احساسات، خاص طور پر غصہ، حسد اور خوف، یہ کیسے ہماری زندگیوں پر راج کر سکتے ہیں اور ہمیں بالکل بے بس محسوس کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غصے کی۔ ایک ایسا شدید جذبہ جو جب آتا ہے تو سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے نا جیسے غصے نے ہمیں اپنی گرفت میں لے لیا ہو اور ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی ہو۔ اس ایک لمحے میں وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا افسوس بعد میں ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے حسد۔ دیکھنے میں تو یہ کام سا احساس لگتا ہے، لیکن اس کی تباہی کی طاقت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ سوچیں ذرا، انسانی تاریخ کا جو پہلا قتل ہوا وہ اسی جذبے کی وجہ سے تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ احساس کتنا پرانا اور کتنا طاقتور ہے۔ اور پھر ہے خوف۔ ویسے تو یہ جذبہ ہمیں خطروں سے بچانے کے لیے بنا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ خود ہی سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ جب یہ خوف قابو سے باہر ہو جائے نا تو بس ہر وقت مستقبل کی فکر، ناکامی کا ڈر، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی بس اندیشوں میں ہی گزر جاتی ہے، کوئی بھی قدم اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہمیشہ ان جذبات کے غلام بنے رہیں گے؟ کیا اس کا کوئی حل نہیں؟ بالکل ہے، اور جواب جاننے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جذبات آخر آتے کہاں سے ہیں۔ اور یہی سوال اصل میں ساری بات کی جڑ ہے۔ کیا یہ جذبات باہر کی دنیا سے، یعنی کسی واقعے سے پیدا ہوتے ہیں، یا ان کا سرچشمہ ہمارے اندر ہی ہے؟ دیکھیں، اصل نقطہ یہ ہے، جذبات کسی باہر کے واقعے سے نہیں آتے، وہ آتے ہیں اس واقعے کو دیے گئے ہمارے معنی سے، ہماری اپنی تشریح سے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نظر انداز کرے تو دکھ اس کے عمل سے نہیں ہوتا، بلکہ ہماری سوچ سے ہوتا ہے کہ ارے ہمیں نظر انداز کر دیا گیا۔ سارا کھیل تشریح کا ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جذبات کا کنٹرول ہمارے اندر ہے، تو پھر ان سے نمٹنے کا پورا طریقہ ہی بدل جاتا ہے۔ اب مقصد انہیں دبانا نہیں، بلکہ انہیں سمجھنا ہے۔ تو کیا ہم جذبات کو اچھا یا برا کہہ سکتے ہیں، یا پھر وہ صرف سگنل ہیں، اشارے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے؟ جیسے غصہ شاید یہ بتا رہا ہے کہ ہماری کوئی حد توڑی گئی ہے، یا خوف یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں کسی چیز سے خطرہ لگ رہا ہے۔ اسی چیز کو ایموشنل ریگولیشن یا جذباتی تنظیم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ جذبات کو ختم کر دیا جائے، نہیں، بلکہ انہیں ایک جی پی ایس کی طرح استعمال کیا جائے جو ہمیں صحیح سمت دکھائے۔ سوچیں، اگر جذبات کو دبایا جائے تو کیا وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، وہ تو اندر ہی اندر جمع ہو کر اور زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں سمجھ کر صحیح سمت دی جائے تو ان کی توانائی کو کسی اچھے مثبت کام میں لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہی سمجھ، یہی مہارت ہمیں ایک رد عمل والی زندگی سے نکال کر ایک انتخاب والی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ کتنی بار ہم یہ کہتے یا سنتے ہیں، اس نے مجھے غصہ دلا دیا، ہے نا؟ جیسے غصہ کوئی چیز تھی جو کسی نے ہم پر تھوپ دی۔ اس سوچ میں ہم اپنی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک لمحے کو رک کر سوچیں، کیا واقعی کوئی ہمیں غصہ دلا سکتا ہے؟ یا غصہ کرنے کا فیصلہ، بھلے وہ ایک سیکنڈ میں لاشعوری طور پر ہی کیوں نہ ہوا ہو، ہوتا ہمارا اپنا ہے؟ تو پھر رد عمل سے انتخاب تک کا سفر کیسے طے کیا جائے؟ دیکھیں، یہ 3 قدم ہیں۔ پہلا، کوئی واقعہ ہوتا ہے، جیسے کسی نے تنقید کر دی۔ دوسرا، ہمارا فوری خودکار رد عمل ہوتا ہے، مثلاً غصہ۔ لیکن یہاں دوسرے اور تیسرے قدم کے بیچ میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وہی ہماری طاقت ہے۔ تیسرا قدم ہے شعوری انتخاب۔ کیا ہمیں غصہ ہی کرنا ہے یا اس تنقید کو ایک موقع سمجھ کر کچھ سیکھنا ہے؟ یہ انتخاب، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اپنے جذبات کو سمجھنا اور انہیں صحیح راہ دکھانا یہ کوئی فالتو چیز نہیں ہے، یہ تو ایک بامانی زندگی گزارنے کی بنیادی شرط ہے۔ یہی وہ مہارت ہے جو ہمیں اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر واپس بٹھا دی ہے۔ کیونکہ آخر میں بات یہ ہے کہ اگر دنیا کی ہر کامیابی حاصل کر لی لیکن خود کو ہی نہیں سمجھا تو وہ ساری کامیابیاں بھی ادھوری لگتی ہیں۔
اصل کامیابی تو خود کو جاننے میں ہے۔ تو یہ سوال آج اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے کہ زندگی میں جب اگلا کوئی جذبہ ابھرے گا تو کیا ایک خودکار رد عمل دیا جائے گا یا ایک سوچا سمجھا شعوری انتخاب کیا جائے گا؟ فیصلہ ہمارا اپنا ہے۔